بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین کرام، اشہر حرم میں سے ایک انتہائی محترم و مقدس مہینہ ماہ محرم ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قمری سال کی ابتدا ماہ محرم سے کی ہے، جس میں اللہ کی اطاعت و عبادت مشروع ہے۔ گویا کہ ایسا کر کے اللہ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اس کی اطاعت و تقوی کے ساتھ کریں۔ سامعین، ماہ محرم کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اسے شہر اللہ کہا ہے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس کے شرف و فضل کی دلیل ہے۔ اللہ کے مہینے ماہ محرم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا 10واں دن یوم عاشوراء ہے، جو قدیم زمانے سے عظیم و مبارک رہا ہے۔ چنانچہ یہود بھی اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس دن صوم کا اہتمام کرتے اور عید مناتے تھے، اور اپنی خواتین کو عمدہ لباس اور زیورات پہنایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ نصارہ کا بھی اس دن کی تعظیم میں بڑا حصہ ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کی تعظیم کرنے میں وہ یہود کے تابع ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بہت سی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی تھیں۔ یہاں تک کہ قریش کے لوگ اپنی بت پرستی کے باوجود اس دن صوم کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کے دن صوم رکھتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے اس دن صوم کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں اس دن صوم رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں۔ آپ نے خود اس دن صوم رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال کے ابتدائی ایام کی بات ہے، جب صوم عاشوراء واجب تھا، مگر جب ماہ رمضان کے صیام فرض کیے گئے تو صوم عاشوراء مستحب قرار پایا۔ صوم عاشوراء اگرچہ واجب نہیں رہا، پھر بھی ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سال گزشتہ کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صوم عاشوراء کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ صوم عاشوراء کی فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ دن اللہ کے مہینے محرم میں آتا ہے، جس میں نفلی صیام مسنون ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل صیام اللہ کے مہینے محرم کے صیام ہیں۔ صحابہ کرام کے نزدیک اس دن کی کیا اہمیت و فضیلت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس دن اپنے بچوں سے بھی صوم کا اہتمام کرواتے تھے، بلکہ بعض سلف سفر میں بھی صوم عاشوراء کا اہتمام کرتے تھے، جیسے ابن عباس، اسحاق سبیعی اور امام زہری وغیرہ۔ صوم عاشوراء میں سنت یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد بھی صوم رکھا جائے، اس وجہ سے کہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلْ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی صوم رکھوں گا۔ یاد رہے کہ عاشوراء کے دن صوم کے علاوہ کوئی مخصوص عبادت مشروع نہیں۔ چنانچہ اس دن خوارج کی طرح نہ تو خوشی منائی جائے گی، جو اس دن شیعہ اور روافض کی مخالفت میں جشن مناتے ہیں، نہ ہی شیعہ کی طرح اس دن غم منایا جائے گا، جنہوں نے اس دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پر سب و شتم کے تیر چلانے کا دن بنا دیا ہے، نہ ہی اس دن اہل سنت کے بعض جہلا کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں خضاب لگانے، غسل کرنے اور کھانے پینے میں اہل و عیال پر وسعت و فراوانی کو مستحب ہی سمجھا جائے گا۔ بلا شبہ عاشوراء کے دن ان اعمال کو مستحب سمجھنا بدعت ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ سامعین، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دن صوم کے علاوہ کوئی مخصوص عبادت مشروع نہیں۔ سوشل میڈیا سائٹس پر اس دن جعلی اور بناوٹی نمازوں کی بھرمار ہے۔ ان سائٹس پر
لوگوں کو خود ساختہ وظائف کی بھی تلقین کی جاتی ہے۔ ان خود ساختہ عبادات و وظائف سے گریز کرتے ہوئے ہمیں سنت پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ سنت پر اکتفا کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بدعت کے سبب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت پر عمل کرنے اور بدعت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔